السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مضمون اسلامیات ہے۔ آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں حفظ و ترجمہ کا کام کروایا تھا۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے اس کو نئے صفحے پر کام شروع کرنا ہے۔ پہلے تو آپ نے 3 لائنوں پر مشتمل ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ بچوں، ہمارے سبق کا نام ہے اللہ پر ایمان، توحید، معنی اور اس کے مفہوم ہم اس میں سمجھیں گے۔ ایمانیات ایمان سے ماخوذ ہے اور ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ہم امن میں آ جاتے ہیں، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتے ہیں۔ ایمان لانے کے کچھ تقاضے ہیں: اللہ کو اکیلا ماننا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں کون سی ہیں۔ انہیں آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، جن کے نام توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ 3 کتابیں ہم سے پہلے اتر گئی ہیں۔ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ واقعی میں وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں جو کہ انبیاء پر نازل ہوئیں، اور قرآن مجید ہم پر نازل ہوا ہے۔ ہم نے ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنی ہے۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جن سے مل کر سارا کا سارا ایمان بن جاتا ہے۔ اگر ہم ان تقاضوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، یعنی ہم اسلام کے دائرہ کار میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ قرآن مجید میں موجود سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی کو بیان کرتی ہے۔ اس میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس کی بہت زیادہ احادیث میں فضیلت آئی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اخلاص، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ہر لحاظ سے بیان ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ چلے آئیں سورہ اخلاص سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ اللہ الصمد۔ اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن له کفوا احد۔ اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اس میں ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا اقرار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی والد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس دنیا کے نظام چلانے میں اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ آیت الکرسی پڑھیں گے آپ لوگ تو آپ کو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بہت ساری نشانیاں سمجھ میں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں، وہ پوری دنیا آسمان زمین کا بادشاہ ہے، وہ ان سب چیزوں کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان سب کی حفاظت کرنے پر کوئی بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ توحید کے معنی بھی واحد یعنی ایک ہونے کے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اس میں جو ایک ہے وہی توحید ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ہم ایمان لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ پر، تو ہم مکمل صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں۔ یہی توحید ہے، یہی ایمان ہے۔ توحید کی 2 قسمیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے اکیلا ماننا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو صفات کے اعتبار سے اکیلا ماننا، یعنی توحید ذاتی اور توحید صفاتی۔ توحید ذاتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز میں واحد ہے۔ اس پوری دنیا کا نظام، چرین پرین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہر ایک چیز کا نظام اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سب چیزوں کے چلانے میں کوئی اور شریک ہو جائے، ایک سائڈ سے نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا دیکھتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اسے ہر چیز ہر وقت نظر آ رہی ہے۔ ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، آزاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں ہمارے کان میں درد ہو جائے، ہماری سماعت خراب ہو جائے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ہماری بصارت خراب ہو جائے، ہمیں کچھ دکھائی نہ دے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نظر کا چشمہ لگواتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی چشمے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی سننے والے آلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مکمل ہے اور ہم نامکمل۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر اچھے طریقے سے سچے ہو کر ایمان لانا ہے۔ تقاضے وہ بھی کچھ اسی طرح کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے اسی طرح سے مانیں کہ جیسا وہ ایک ہے۔ ہم اس کی ذات میں، صفات میں کسی بھی قسم کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 102 میں یہی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہم آخرت میں اللہ کی رضا پا چکے ہوں گے، اخروی کامیابی ہمیں مل جائے گی، ہم میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، جرأت و بہادری، صبر جیسی اچھائیاں ہمیں آ جائیں گی۔ توحید کے ذریعے سے ہم میں منافقت دور ہو جائے گی۔ توحید کے ذریعے سے انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سب سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان جب سجدے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور ایسی صفات، ایسا کچھ، ایسی ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ G6 کلاس ہمارا سبق نمبر 1 مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں اس کا کام کریں گے۔